الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے فضل اور کرم فرمایا کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دین قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت مطہرہ ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کے بنیادی اجزاء 5 ہیں۔ نمبر 1 اعتقادات یعنی عقائد، نمبر 2 عبادات یعنی اعمال، نمبر 3 اخلاقیات یعنی اخلاق، نمبر 4 معاشرات، نمبر 5 معاملات۔ پھر ان کا خلاصہ بنیادی طور پہ وہ 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاقیات۔ پھر ان کی بنیاد اور خلاصہ وہ 3 ہیں۔ وہ ان کا خلاصہ اور مزید جسے آپ خلاصۃ الخلاصہ کہہ لیں وہ 2 ہیں، اعتقادات اور مسائل اعمال۔ گویا یہ پوری شریعت کی بنیاد ہے۔ ان میں سے بھی سب سے اہم ترین چیز وہ عقائد ہیں۔ تو عقائد کو پڑھنا، عقائد کو سمجھنا یہ از حد ضروری ہے۔ عقائد کے حوالے سے چند کتب ہیں جو ہم نے تجویز کی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی کتاب اسلامی عقائد جو کہ میری اپنی مرتب کردہ ہے۔ نمبر 2 کتاب العقائد، یہ میری اپنی مرتب کردہ کتاب ہے۔ اسلامی عقائد بہت مختصر ہے، کتاب العقائد قدر مفصل ہے۔ اور اس کے بعد العقیدۃ الحسنہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، اس کے اوپر العقیدۃ النصفیہ حضرت علامہ نصفی رحمہ اللہ کی، اس کے اوپر العقیدۃ الطحاویہ امام طحاوی رحمہ اللہ کی، اور پھر اس کے اوپر الفقہ الاکبر امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی سید الفقہاء کی کتاب۔ اگر ترتیب کے ساتھ ان 5 کتب کو پڑھ لیا جائے، سمجھ لیا جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ عقائد پر کافی حد تک انسان کو دسترس حاصل ہو جائے گی۔ جو میری 2 کتب ہیں اسلامی عقائد اور کتاب العقائد، وہ تحریری طور پر بھی موجود ہیں، ویڈیو بھی موجود ہے، آڈیو بھی موجود ہے۔ اردو کے علاوہ دیگر زبانوں میں ان کے ترجمے بھی شروع ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ اب ہم العقیدۃ الحسنہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین فرما دے کہ میں العقیدۃ الحسنہ پر گفتگو کروں گا صرف اس حد تک اس کے متن میں کیا ہے۔ کتاب کو کھولیں گے، اس میں موجود عقائد پر تفصیل سے دلائل یہاں پیش نہیں کریں گے، الفقہ الاکبر میں پیش کریں گے۔ اسی طرح اس کے بعد العقیدۃ النصفیہ، اس کے بھی متن کو سمجھاؤں گا۔ العقیدۃ الطحاویہ، اس کے متن کو سمجھائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر الفقہ الاکبر جو ان تمام سے حجم میں چھوٹی ہے، اور اس کی شرح ہم نے بڑے بسط کے ساتھ کی ہے، اس پر انشاءاللہ تفصیل سے اللہ پاک نے چاہا تو گفتگو کریں گے۔ اب العقیدۃ الحسنہ کو ذرا پڑھ لیں اور سمجھ لیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام تھا احمد، اور والد کا نام تھا عبد الرحیم۔ آپ کی وفات ہے 1176 ہجری میں۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں اور بڑی مقتدر شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت تجدیدی اور انقلابی کام ان سے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، قبر کو منور فرمائے۔ العقیدۃ الحسنہ میں شاہ صاحب فرماتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین، اور صلاۃ و سلام درود و سلام ہو ہمارے آقا خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وآلہ، اور آپ کی ساری آل پر، واصحابہ، اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ اما بعد، فیقول العبد الفقیر المفتقر الی رحمت اللہ الکریم
احمد المدعوب بولی اللہ بن عبد الرحیم احسن اللہ تعالی الیہما۔ حضرت فرماتا ہے کہ یہ فقیر اور عاجز اللہ کی رحمت کا محتاج احمد، جس کو ولی اللہ کے نام سے پکارتے ہیں، شاہ ولی اللہ عبد الرحیم کا بیٹا، احسن اللہ تعالی الیہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں باپ بیٹے کے ساتھ احسان کا معاملہ فرمائے۔ اشہد اللہ تعالی ومن حضر من الملائکۃ والجن والانس انی اعتقد من صمیم قلبی۔ آئندہ جو عقائد لکھے جا رہے ہیں، حضرت شاہ صاحب ان عقائد پر گواہ بناتے ہیں، کس کو؟ اللہ کی ذات کو، اور جو وقت تحریر ملائکہ موجود ہے ان کو، جو جنات ہے ان کو، جو اس وقت انسان ہے ان کو۔ فرمایا میں ملائکہ کو، جنات کو، انسان کو، اللہ کی ذات کو گواہ بنا کر کہتا ہوں ان للعالم صانعا قدیما، اللہ اکبر، ان للعالم صانعا قدیما، اس عالم کا ایک بنانے والا ہے جو کہ قدیم ہے۔ یہ جو عالم ہے، یہ جہان جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ جہان خود بخود نہیں بنا، بلکہ اس جہان کو بنانے والا ایک ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ قدیم ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، ہمیشہ سے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، ہمیشہ سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وجود بھی کسی کے محتاج نہیں، اللہ کو قدیم ماننا ضروری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو قدیم نہ مانے تو اس کا معنی یہ ہوگا اللہ اپنے وجود میں کسی چیز کے محتاج تھے، جب وہ احتیاج ختم ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا وجود مل گیا۔ جب اللہ صمد ہے، لا یحتاج الی احد ویحتاج الیہ کل احد ہے، اللہ کائنات میں کسی کا محتاج نہیں، اس لیے اللہ کی ذات قدیم ہے۔ یہاں جو شاہ صاحب فرماتا ہے ان للعالم صانعا قدیما، کہ دیکھیں یہ بات طے شدہ ہے کہ اس عالم جہان کے لیے کوئی صانع ہے، طے شدہ ہے۔ طے شدہ کا مطلب کیا ہے؟ پوری دنیا کے عقلاء اس بات پر متفق ہیں کہ دنیا میں جب بھی کسی چیز کو وجود ملتا ہے تو بغیر وجود دینے والے کے نہیں ملتا۔ تو اس عالم اور جہان کو وجود دینا ہے تو بغیر وجود دینے والے کے کیسے وجود مل سکتا ہے؟ وجود دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ عالم انسان کے تعلق اعتبار سے 4 قسم پر ہے، یعنی جہان جس کا تعلق انسان کی ذات سے ہے، انسانی تعلق سے ہم کہیں گے کہ عالم 4 قسم پر ہے۔ نمبر 1 عالم ارواح، جب روحیں تھیں تو جسم نہیں تھے۔ نمبر 2 عالم دنیا، جب روح اور جسم دونوں ہیں۔ نمبر 3 عالم برزخ، جس میں روح بھی ہوتی ہے جسم بھی ہوتا ہے۔ جسم قبر میں ہے، روح علیین یا سجین میں ہے، روح کے تعلق سے جسم کے اندر حیات ہوتی ہے، یہ عالم برزخ ہے، عالم قبر ہے۔ نمبر 4 عالم آخرت، حشر کے بعد کا عالم، وہاں بھی روح اور جسم دونوں کے ساتھ معاملات ہیں۔ جسم ہوگا، جسم کے اندر روح ہوگی، اسی سے حساب کتاب ہوگا، اسی کو پھر سزا اور جزا بھی ہوگی۔ تو یہ عالم 4 ہے۔ نمبر 1 عالم ارواح، نمبر 2 عالم دنیا، نمبر 3 عالم برزخ، نمبر 4 عالم آخرت۔ میں اپنے لفظوں میں سمجھانے کے لیے بات کہا کرتا ہوں کہ عالم ارواح انتظار کی جگہ ہے، عالم دنیا کام کی جگہ ہے، عالم برزخ آرام کی جگہ ہے، اور عالم آخرت انعام کی جگہ ہے۔ لم یزل ولا یزال، حضرت شاہ جو عقائد فرمائے ہیں، عقیدہ نمبر 1 ان للعالم صانعا قدیما، عالم کے لیے، جہان کے لیے ایک بنانے والا ہے جو کہ قدیم ہے۔ عقیدہ نمبر 2 لم یزل ولا یزال، اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ ہمیشہ رہے گا، اللہ ازلی بھی ہے، اللہ ابدی بھی ہے، جسے ہم کہتے ہیں اللہ اول بھی ہے، اللہ آخر بھی ہے۔ اللہ اول بلا ابتدا ہے، اللہ آخر بلا انتہا ہے، اور یہ اول بھی حقیقی ہے، آخر بھی حقیقی ہے۔ اول حقیقی وہ ہے جس کی ابتدا نہ ہو، اور آخری حقیقی وہ ہے جس کی کوئی انتہا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ لم یزل ولا یزال ہے، ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے۔ عقیدہ نمبر 3 واجباً وجودہ ممتنعاً عدمہ، اللہ کا وجود واجب ہے اور اللہ کا عدم ناممکن ہے، محال ہے۔ عقلی طور پر دنیا میں موجود اشیاء، عقلی طور پر دنیا میں اشیاء کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 واجب الوجود، نمبر 2 ممکن الوجود، نمبر 3 ممتنع الوجود۔
واجب الوجود جو اپنے موجود ہونے میں اور قائم رہنے میں کسی کا محتاج نہ ہو، یعنی اس کا وجود ذاتی ہو، یہ صرف اللہ ہے۔ نمبر 2 ممکن الوجود جو موجود ہونے اور قائم ہونے میں کسی دوسرے کا محتاج ہو، یعنی اس کا وجود کسی دوسرے کی وجہ سے ہو، جس طرح اللہ کے علاوہ کائنات کی ساری چیزیں۔ ممتنع الوجود جس کا وجود ذاتی نہ ہو اور نہ کسی دوسرے کی وجہ سے مارز وجود میں آیا ہو، ایسی چیز کا عالم میں کوئی وجود نہیں ہے، یعنی کوئی جس کا وجود ذاتی بھی نہ ہو اور نہ کسی اور کی وجہ سے مارز وجود میں آیا ہو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایسی چیز کا عالم میں وجود نہیں، اس کو ممتنع الوجود کہتے ہیں۔ میں دوسرے لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں واجب الوجود جس کا ہونا ضروری ہو، ممکن الوجود جس کا ہونا بھی ضروری نہ ہو، نہ ہونا بھی ضروری نہ ہو، دونوں جہتیں برابر۔ نمبر 3 ممتنع الوجود کہ جس کا نہ ہونا ضروری ہو۔ عقیدہ نمبر 4 عظمت باری تعالی، وہو الکبیر المتعال، وہو الکبیر المتعال، اللہ تعالیٰ بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ بلند تر ہے۔ اللہ بڑا ہے، کبیر، المتعال اور بلند تر ہے۔ کبیر بھی ہے، متعال بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی 2 صفات بہت پیاری ذکر فرمائی۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 9، عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال، ان دونوں صفتوں کا اکٹھا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم سورۃ الرعد میں فرمایا ہے۔ کبیر کسے کہتے ہیں اور متعال کسے کہتے ہیں؟ امام ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید العاملی الطبری رحمہ اللہ، وفات 1310 ہجری، تفسیر طبری میں فرماتے ہیں الکبیر الذی کل شیء دون، المتعال المستعلی علی کل شیء بقدرتہ۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 9 کے تحت کبیر وہ ہے کل شیء دونہ، کبیر اس ذات کو کہتے ہیں کہ باقی تمام چیزیں اس سے چھوٹی ہوں، اور متعال المستعلی علی کل شیء بقدرتہ، متعال اسے کہتے ہیں جو اپنی قدرت کی وجہ سے تمام چیزوں سے بالا تر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کبیر بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ متعال بھی ہیں، بلند بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑے بھی ہیں۔ عقیدہ نمبر 5 صفات کمال کا بیان، متصفا بجمیع صفات الکمال، منزہ من جمیع سمات النقص والزوال، وهو خالق لجمیع المخلوقات، عالم بجمیع المعلومات، قادر علی جمیع الممکنات، مرید لجمیع الکائنات، حی سمیع بصیر۔ اللہ تعالیٰ تمام صفات کمال کے ساتھ موصوف ہے، اللہ میں تمام صفات کمال موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نقص اور زوال کی تمام علامات سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام معلومات کو جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام ممکنات پر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کائنات اللہ کے ارادے سے ہے۔ اللہ حی ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے۔ یہاں بات ذہن نشین فرما لیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ 2 قسم کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات 2 قسم کی ہیں، صفات محکمہ اور صفات متشابہہ۔ پھر صفات محکمہ 2 قسم کی ہیں، نمبر 1 صفات ذاتیہ، نمبر 2 صفات فعلیہ۔ اور صفات متشابہہ یہ بھی 2 قسم کی ہیں، نمبر 1 متشابہ من کل الوجوہ، نمبر 2 متشابہ من بعض الوجوہ۔ صفات متشابہات من کل الوجوہ کا معنی کہ ان غیر معلوم المعنی غیر معلوم المراد، لغوی معنی بھی معلوم نہ ہو، مراد شرعی بھی معلوم نہ ہو، جیسے الف لام میم، حروف مقطعات، یہ اللہ کی صفات ہیں، چونکہ اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ کی صفت ہے۔ نمبر 2 متشابہ من بعض الوجوہ، لغوی معنی معلوم ہو، مراد شرعی معلوم نہ ہو، جس طرح یدن، عین، وجہ جو اللہ کے لیے استعمال ہوئے قرآن کریم میں، کہ لغوی معنی معلوم ہے لیکن مراد شرعی معلوم نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ذاتیہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ وہ 7 ہیں۔ نمبر 1 حیات، نمبر 2 علم، نمبر 3 قدرت، نمبر 4 ارادہ،
نمبر 5 سمعون، نمبر 6 بصر بصیر، نمبر 7 کلام متکلم۔ یہ اللہ کی 7 صفات ہیں جو صفات ذاتیہ ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں صفات ذاتیہ میں سے 6 کا ذکر فرمایا ہے۔ اس مقام پر صفت کلام کا ذکر نہیں فرمایا۔ حیات، علم، قدرت، سمع اور بصر، اس کا ذکر فرمایا، کلام کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ صفت کلام دیگر صفات کے تذکرے سے از خود سمجھ آ جاتی ہے۔ نمبر 2، آگے اللہ تعالیٰ مستقل القرآن کا ذکر کر کے وہاں اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا مستقل ذکر فرمائیں گے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے یہاں ذکر نہیں فرمایا۔ نمبر 6، مشابہ، مخالف اور شریک سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ لا شبہ لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ، کوئی اللہ کے مشابہ نہیں، کوئی اللہ کے مخالف نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کے مماثل نہیں۔ نمبر 1 اس کے مشابہ نہیں، نمبر 2 کوئی مخالف نہیں، نمبر 3 کوئی اللہ کا شریک نہیں، نمبر 4 کوئی مماثل نہیں۔ پہلی بات فرمائے لے شبہ لا، کوئی مشابہ نہیں۔ یہ شبہ اور مثل میں فرق کیا ہے؟ بظاہر مشابہ اور مماثل ایک ہی طرح کے ہیں، لیکن حقیقت میں مشابہ اور مماثل میں فرق ہے۔ مشابہ کسے کہتے ہیں؟ شبہ اور مشابہ ان مقامات پر بولا جاتا ہے جہاں ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ صرف کیفیت میں تشبیہ دیں، وہاں لفظ شبہ آتا ہے۔ اور لفظ مثل اور مماثل وہاں ہوتا ہے جہاں کسی چیز کو، ایک چیز کو دوسری سے تمام چیزوں کے اندر تشبیہ دینا مقصود ہو، وہاں لفظ مثل آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شبہ بھی کوئی نہیں، اللہ کی مثل بھی کوئی نہیں۔ علامہ سید ابو ثنا محمود علوسی افندی بغدادی رحمہ اللہ، وفات 1270 ہجری، تفسیر روح المعانی میں فلا تجعلوا له للہ اندادا سورۃ البقرہ آیت نمبر 22 کے تحت فرماتے ہیں وشبہ المشارک فی الکیفیت فقط، کہ مشابہ اور شبہ یہ فقط کیفیت کے اندر اشتراک کا نام ہے۔ اور مثل اور مماثل، قاضی عبد رب النبی بن عبد الرب الرسول دستور العلماء میں لکھتے ہیں المثل هو المشارک فی جمیع الاوصاف، مثل اسے کہتے ہیں جو تمام اوصاف میں شریک ہو۔ تو اللہ کا مشابہ بھی کوئی نہیں، اللہ کا مماثل بھی کوئی نہیں، صرف کیفیت میں بھی اللہ جیسا کوئی نہیں، اور تمام صفات میں بھی اللہ جیسا کوئی نہیں۔ ولا ضد لا ولا ند لا، ضدہ کا معنی ہے مخالف اور ندہ کا معنی ہے شریک۔ انسان کے ذہن میں سوال آئے گا کہ اللہ کے مد مقابل تو بہت ہے، فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، کتنوں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں مخالف کوئی نہیں؟ ہم کہتے ہیں مخالف نہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ کوئی اتنی طاقت والا، اختیارات والا نہیں جو اللہ کا مقابل کہلوانے کا حق بھی رکھتا ہو۔ دعوے کرنے اور بات ہے، لیکن کوئی حق بھی ہو کہ اللہ کا مخالف بن سکتا ہو، ایسا کوئی نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کوئی شریک کوئی نہیں۔ لوگوں نے شریک تو بنائے ہیں، بتوں کی پوجا کی ہے، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کی پوجا کی ہے، نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، ہندوؤں نے اور بتوں کی پوجا کی ہے، مختلف پجاری ہے، تو لوگوں نے شریک تو بنا رکھے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ایک ہے کسی کا شریک بنا رکھنا، اور ایک ہے کسی میں اتنی طاقت ہونا کہ وہ شریک بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ دنیا میں ایسا کوئی نہیں جو اللہ کا مد مقابل بننے کی طاقت رکھتا ہو یا اللہ کا شریک بننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ نمبر 7، توحید کی اقسام اور ان کی وضاحت۔ ولا شریک لہ فی وجوب الوجود ولا فی استحقاق العبادہ ولا فی الخلق والتدبیر۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے یہاں صفات کی، یا توحید کی 4 اقسام بیان فرمائی ہیں۔ میں انشاءاللہ الفرق الاکبر میں تفصیل سے اس پر دلائل دوں گا کہ توحید کی قسمیں کتنی ہیں، صوفیاء نے کون سے کی ہیں، متکلمین نے کون سے کی ہیں، حضرت شاہ صاحب نے کون سے کی ہیں، ہر ایک نے اپنے ذوق کے اعتبار سے توحید کی اقسام بیان فرمائی ہیں۔ تو شاہ صاحب رحمہ اللہ نے توحید کی 4 اقسام بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 فرمایا ولا شریک لہ فی وجوب الوجود، یہ ہے توحید فی الذات، کوئی شخص واجب الوجود ہونے میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں، اللہ کی ذات تنہا واجب الوجود۔ نمبر 2 ولا فی استحقاق العبادہ، مستحق عبادت ہونے میں کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں، اللہ تنہا ہے۔ ولا فی الخلق، اور خالق ارض و سما ہونے میں کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں، اللہ تنہا ہے۔ اسی طرح مدبر السماوات والارض ہونے میں کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں، یہ تنہا اللہ کی ذات ہے۔
تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں گویا توحید کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 توحید فی وجوب الوجود، نمبر 2 توحید فی استحقاق العبادہ، نمبر 3 توحید فی الخلق، نمبر 4 توحید فی التدبیر۔ فلا يستحق العبادۃ ای اقصی غایت التعظیم الا ہو، انتہائی درجے کی تعظیم جس میں انسان سجدے میں چلا جائے یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے۔ ولا یشفی مریضاً ولا یرزق رزقاً ولا یکشف ضراً، کوئی شخص نہ مریض کو شفا دے سکتا ہے، نہ کسی کو رزق دے سکتا ہے، نہ کسی کو نقصان نہ کسی کی تکلیف ختم کر سکتا ہے الا ہو، مگر اللہ کی ذات، اللہ کے علاوہ یہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ آگے شاہ صاحب نے وضاحت فرمائی ہے کہ دیکھیں طبیب دوا دیتا ہے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، کوئی غنی کسی فقیر کو کھانا دیتا ہے تو رزق دے دیتا ہے، کوئی آدمی کسی کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، کنویں میں تھا نکال لیا، آگ میں تھا اس کو بچا لیا اور تکلیف دور کرتا ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کرتا؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ مریض کو شفا کوئی نہیں دیتا، اللہ کے علاوہ مخلوق کو رزق کوئی نہیں دیتا، اللہ کے علاوہ کسی کی تکلیف کوئی دور نہیں کرتا، اس کا معنی ہے بغیر اسباب، ما فوق الاسباب، یعنی اللہ تعالیٰ بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی چیز کے مریض کو شفا دیتے ہیں، اور طبیب وہ دوا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں شفا کی تاثیر رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں الا ہوا بمعنی ان یقول لشیء کن فیکون، کن فرمائے اور ہو جائے، لا بمعنی سبب العادی الظاہری، اللہ تعالیٰ یہ رزق دیتے ہیں، مریض کو شفا دیتے ہیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح دیتے ہیں جس طرح عام آدمی اسباب پیدا کرتا ہے، نہ ایسا نہیں، عرف و عادت کی طرح ہرگز نہیں، سبب ظاہری کے تحت ہرگز نہیں، بلکہ سبب کے بغیر بات فرماتے ہیں۔ کما یقال شفت طبیب المریض، تو کہتے ہیں فلاں طبیب نے مریض کو شفا دی ہے، وہاں اسباب کے تحت ہوتا ہے۔ برزق الامیر الجند، اور امیر نے پورے لشکر کو کھانا کھلایا ہے، یہ اسباب کے ساتھ ہے۔ وہذا غیرہ وان اشبہ فی اللفظ، فرمایا اگرچہ لفظ میں مشابہت موجود ہے لیکن حقیقت ان دونوں کی بالکل الگ تھلگ ہے۔ الفاظ میں مشابہت ہے، اللہ نے تکلیف دور کر دی ہے، لوگ کہتے ہیں فلاں بندہ مشکل وقت میں میرا کام آ گیا، اللہ اس کو خوش رکھے اس نے مشکل وقت میں میرا یہ کام کیا ہے۔ الفاظ ایک جیسے ہیں لیکن حقائق دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ جب بندے کی طرف کسی کام کرنے کی نسبت ہو وہ اسباب کے ساتھ ہوتی ہے مقید، اور جب اللہ کی طرف نسبت ہو تو بغیر اسباب کے ہوتی ہے۔ نمبر 8 مددگار اللہ کا کوئی نہیں، ولا ظہیر اللہ، کوئی اللہ کا مددگار نہیں۔ مدد کی حاجت اس کو ہوتی ہے جو کمزور ہو، جس میں ضعف ہو، جس میں قدرت و طاقت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو تو کسی مددگار کی کسی درجے میں کوئی بھی ضرورت نہیں۔ نمبر 9 ولا یحل فی غیر ولا یتحد بغیر، اللہ تعالیٰ حلول اور اتحاد سے پاک ہے، نہ تو اللہ تعالیٰ کسی میں حلول کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ متحد ہوتے ہیں۔ میں اس کی توحید باری تعالیٰ کے اندر وضاحت کر چکا ہوں، مزید الفقہ الاکبر میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اللہ حلول اور اتحاد کی صفتوں سے یکسر پاک ہے۔ حلول کہتے ہیں دو چیزوں کا اس طرح ایک ہونا، ایک چیز کا وجود ختم ہو جائے، جس طرح آپ چینی اور پانی کو ملاتے ہیں تو پانی نظر آتا ہے، چینی اپنا وجود فنا کر دیتی ہے۔ اور اتحاد دو چیزوں کا اس طرح ایک ہونا کہ ہر ایک چیز کا وجود باقی رہے، جس طرح انڈے کا آملیٹ ہے، اس میں انڈا ہے، پیاز ہے، ٹماٹر ہے، گھی ہے، سبز مرچ ہے، کئی چیزیں ہیں، ہر ایک کا وجود الگ الگ بھی ہے اور سب اکٹھے بھی ہیں، اس کو اتحاد کہتے ہیں۔ اللہ حلول و اتحاد سے پاک ہے، کیونکہ حلول اتحادی صفت ہے جسم کی، اللہ جسم سے پاک ہے تو حلول و اتحاد سے بھی پاک ہے۔ نمبر 10 حدوث اور تجدد کی نفی، لا یقوم بذاتہ حادث فلیس فی ذاتی ولا صفاتہ حدوث، اللہ اکبر، کوئی حادث اللہ کی ذات کے ساتھ قائم نہیں۔ کیا معنی؟ فلیس فی ذاتی ولا صفاتہ حدوث، یعنی نہ اللہ کی ذات حادث ہے نہ اللہ کی صفات حادث ہے۔ یہ معنی ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی حادث قائم نہیں، اللہ کی ذات بھی قدیم ہے، اللہ کی صفات میں ہر صفت قدیم ہے، کوئی ان میں سے حادث نہیں۔ حادث کہتے ہیں جو پہلے نہ ہو پھر ہو، جس طرح اللہ کی ذات ازل سے ہے، اللہ کی صفات بھی ازل سے ہے۔ وَإِنَّمَا الْحُدُوثُ فِي تَعَلُّقِ الصِّفَاتِ بِمُتَعَلِّقَاتِهَا
حتیٰ یظہر الافعال، فرماتے ہیں جو حدوث آتا ہے وہ صفات میں نہیں آتا، صفت کا متعلق کے ساتھ جو تعلق ہے اس تعلق کے اندر حدوث آتا ہے، اس تعلق کے ساتھ۔ مثلا رازق اللہ کی صفت ہے، رزق کس کو دیا ہے؟ فلاں انسان کو، کس کو دیا ہے؟ فلاں حیوان کو، کس کو دیا ہے؟ فلاں جن کو۔ تو یہ صفت رزق کا جو تعلق ہوا ہے یہ کسی حادث کے ساتھ ہوا ہے، ورنہ اللہ کی ذات بھی قدیم ہے، اللہ کی صفت رازق بھی قدیم ہے۔ وحقیقتہ ان تعلق لیس ایضا بحادث، اللہ اکبر، اور فرمایا لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تعلق بھی حادث نہیں، صفات کا کسی کے ساتھ تعلق، یہ تعلق بھی حادث نہیں۔ حادث کیا ہے؟ ولکن الحادث هو المتعلق، حادث وہ چیز ہے جس کے ساتھ اللہ کی صفت کا تعلق ہو رہا ہے، وہ چیز حادث ہے، اس کی بنیاد پر تعلق کو بھی حادث کہہ دیتے ہیں، ورنہ اللہ کی ذات اور صفات کا تعلق حادث نہیں بلکہ تعلق قدیم ہے۔ فیظہر احکام التعلق متفاوتۃ لتفاوت المتعلقات، اللہ اکبر، اور فرمایا چونکہ متعلقات دنیا کی جو اشیاء ہیں، اشیاء عالم، متعلقات باہم مختلف ہوتے ہیں، اس لیے اس تعلق کے احکام بھی مختلف ہوتے ہیں۔ ایک آج پیدا ہوا ہے کل، ایک پرسوں ایک ترسوں، کسی کو کھانا چاہیے، کسی کو پینا چاہیے، کسی کو کپڑے چاہیے، کسی کو دوا علاج شفا چاہیے، مختلف ہے نا، تو ہر ایک کے حالات مختلف ہیں، ان کا باہمی اختلاف ہے، اس لیے ان کے متعلقات کے اختلاف کی وجہ سے احکام میں اختلاف آتا ہے۔ وگرنہ وبریء عن الحدوث والتجدد من جمیع الوجود، وگرنہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر لحاظ سے حدود اور تجدد سے پاک ہے۔ خلاصہ یہ ہے اللہ کی ذات بھی قدیم ہے، اللہ کی صفات بھی قدیم ہے، اللہ کی ذات اور صفات کا تعلق بھی قدیم ہے۔ حادث وہ ہے، وہ متعلق جس کے ساتھ صفات کا تعلق ہونا ہے وہ حادث ہے، اس بنیاد پر بس اوقات تعلق کو بھی حادث کہہ دیتے ہیں، وگرنہ اللہ کی ذات بھی قدیم، صفات بھی قدیم، تعلق بھی قدیم۔ 11 تقدیس باری تعالی، لیس بجوہر ولا عرض ولا جسم ولا فی حیز وجہۃ لا یشار الیہ بہاہنا وہنالک ولا یصح علیہ الحرکہ والانتقال والتبدل فی ذاتہ ولا فی صفاتہ والباطل ولا الکذب۔ اللہ تعالیٰ جوہر بھی نہیں، اللہ عرض بھی نہیں، اللہ جسم بھی نہیں، اللہ کسی خاص مکان میں بھی نہیں، اللہ کسی خاص جہت میں بھی نہیں، اللہ کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا اللہ یہاں ہے یا وہاں ہے۔ ولا یصح علیہ الحرکہ، اللہ متحرک بھی نہیں، اللہ منتقل بھی نہیں، کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ طرف، نہ انتقال حرکت ہوائی صفات نہیں ہے۔ والتبدل فی ذاتہ، اللہ کی ذات میں تبدل بھی نہیں، تبدیلیاں بھی نہیں، اللہ کی صفات کے اندر بھی تبدیلیاں نہیں۔ والباطل ولا الکذب، اور لغو اور جھوٹ ہر قسم کا صدور اللہ سے ناممکن اور محال ہے، وہاں کوئی جھوٹ نہیں اور کوئی لغو ہرگز نہیں ہے۔ جوہر، عرض اور جسم، جوہر کہتے ہیں جو قائم بذات ہو، اپنے وجود، اپنے قائم ہونے میں دوسرے کا محتاج نہ ہو، یہ کہتے ہیں جوہر جو قائم بذات ہو۔ اور جسم، توجہ رکھنا، جوہر کہیں گے ایسے ممکن ہو جو اپنے وجود میں دوسرے کا محتاج، قائم بالغیر نہ ہو، خود بہت قائم ہو۔ اور عرض جو قائم بالغیر ہو، اور جسم دو یا دو سے زائد سے مرکب ہو، اس کو جسم کہتے ہیں۔ حیز مکان کو کہتے ہیں، جہت خاص طرف کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ یہاں ایک بات کی وضاحت اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بالکل وضاحت فرما دی ہے کہ اللہ تعالیٰ جوہر نہیں، عرض نہیں، جسم نہیں، ولا فی حیز، کسی خاص مکان میں نہیں، وجہتن، اور خاص جہت میں نہیں۔ اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ حضرت شاہ صاحب کی ساری عبارات کو اکٹھی کریں کہ الجھن نہیں ہوگی۔ بعض حضرات کو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حجت اللہ البالغہ کی عبارت سے دھوکہ لگا ہے کہ جہاں شاہ صاحب فرماتے ہیں اثبت نفسہ جہتن، اللہ نے اپنی ذات کے لیے جہت کو ثابت کی ہے، حالانکہ عقیدے کی کتاب میں شاہ صاحب خود فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کسی خاص جہت میں نہیں ہے۔ تو جب جہت کی نفی کی جا رہی ہے تو کیسے ہو سکتا ہے حجت اللہ میں یہ بات فرمائے کہ اللہ نے اپنے جہت کو ثابت کی ہے؟ عقیدے کی بات تو وہی معتبر ہوگی جو عقیدے کی کتاب کے اندر ہو۔ توجہ رکھنا،
حجت اللہ تو مات عقیدے کی کتاب نہیں ہے، عقیدے کی کتاب تو العقیدۃ الحسنہ ہے۔ اب شاہ صاحب کو اس عبارت کا مطلب کیا ہے؟ وہاں شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے عنوان قائم کیا ہے کہ شارع جب بھی کسی کو مخاطب کرتا ہے تو شارع جب بھی کسی کو مکلف کرتا ہے تو مخاطب کی عقل کے مطابق مکلف کرتا ہے اور مخاطب کی عقل کے مطابق گفتگو کرتا ہے۔ اور وہاں شاہ صاحب نے یہ فرمایا کہ اللہ نے اپنی ذات کے لیے جہت کو ثابت کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بین المشرق والمغرب قبلہ، مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ یہ دو مثالیں دی ہیں۔ اب جس طرح وہاں مشرق اور مغرب کے درمیان ہمیشہ قبلہ ہو، یہ نہیں ہے۔ قبلہ تو کعبہ ہے، لیکن مدینہ منورہ میں قبلہ مغرب کی طرف نہیں ہے، وہاں شمال جنوب کا مسئلہ جنوب کی طرف ہے۔ تو فرمایا مشرق اور مغرب کے درمیان جو پوری جہت ہے یہ کعبہ ہے۔ اصل تو کعبہ عین قبلہ ہے، دور سے اصل تو قبلہ عین کعبہ ہے، لیکن دور سے کعبے کا تعین نہیں کیا جا سکتا کہ کعبہ خاص سمت کدھر ہے، اس لیے پوری جہت کو قبلہ قرار دے دیا گیا۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہاں آدمی کی عقل اتنی ہی بات کو سمجھ سکتی ہے تو یہ بات فرمائی۔ اسی طرح اللہ کی ذات کو عام انسان کے لیے سمجھنا مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فوق کی نسبت فرما دی کہ اللہ تعالیٰ فوق ہے، فوق ہے۔ یہاں عقیدت تحاویہ کے اندر بھی آگے آئے گا، اور یہ ساتھ فرماتے ہیں کہ جہت اللہ کے لیے نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ جہاں شاہ صاحب اثبات نفسی جہتن فرماتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے لیے خاص جہت نہیں ہے، لیکن عام آدمی اس بات کو سمجھ نہیں سکتا تو جہت کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے، وگرنہ خدا جہت سے پاک ہے۔ جس طرح کہ شاہ صاحب نے یہاں بالکل وضاحت فرما دی ہے، الجھن کے اندر مبتلا نہیں رہنا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ 12 استواء العرش کا معنی یہاں بھی اچھی طرح سمجھیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں وَهُوَ فَوْقَ الْعَرْشِ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ وَلَكِنْ لَا بِمَعْنَى التَّحَيُّزِ وَلَا الْجِهَةِ بَل لَّا يَعْلَمُ كُنْهَ هذا التوفق والاستواء إلا هو والراسخون في العلم ممن آتاه الله من لدنه علما۔ اللہ تعالیٰ فوق العرش ہے، لیکن وہ ایسے ہیں جیسے اللہ نے بیان فرما دی ہے۔ مستوی العرش ہے، مستوی العرش مانتے ہیں، ولیکن لا بمعنی تحیز، اس معنی یہ نہیں کہ اللہ عرش پر ایسے ہیں جیسے کوئی کسی مکان پر ہوتا ہے۔ عرش اللہ کے لیے مکان نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ پر عرش ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ خاص جہت کی طرف ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھو یہاں شاہ رحمۃ اللہ علیہ فوق العرش فرما رہے ہیں اور ساتھ تحیز اور جہت کی نفی بھی فرما رہے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ مستوی علی العرش ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ جس طرح مخلوق میں سے کوئی کسی چیز کے اوپر ہو اللہ اسی طرح عرش پر ہے، یہ ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے وہ تحیز مکان بھی نہیں اور خاص جہت بھی نہیں، نفی فرما دی، اور فرمایا کہ وہ کیسے ہیں اس کو یا اللہ خود جانتے ہیں یا راسخین فی العلم، جن کو خدا نے علم لدنی عطا فرمایا ہے وہ جانتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ ہم اعتماد کریں گے، مان لیں گے، اس کو سمجھنا اور مکمل طور پہ اس کے مفہوم کے ادراک کرنا ہمارے اختیار میں نہیں۔ کتنی واضح بات فرما دی۔ اب دیکھو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں عقیدہ نمبر 11 میں بھی نفی فرما دی، ولا فی حیز وجہۃ، اللہ خاص مکان میں نہیں، خاص جہت میں نہیں۔ عقیدہ نمبر 12 یہاں بھی نفی فرما دی، ولیکن لا بمعنی التحیز ولا الجہہ، اللہ تعالیٰ تحیز اور جہت سے پاک ہے، مکان اور جہت سے پاک ہے۔ تو پھر یہ کیوں فرمایا فوق العرش؟ اس کا معنی یہ ہے کہ تحیز اور جہت سے پاک ہیں، جس طرح ہم کسی شخص کے کسی پر ہونے کا معنی ہی سمجھتے ہیں فلاں مکان میں ہے اور فلاں جہت میں ہے، یوں اللہ فوق العرش ہوتے ہوئے خاص جہت اور خاص مکان میں نہیں، بلکہ اللہ کی صفت ہے جس کو اللہ ہی جانتے ہیں اس کا معنی کیا ہے، ہم اس کے معنی کا تعین نہیں کرتے درجہ یقین میں۔ یہ شاہ صاحب کی بات اچھی طرح سمجھ۔ یا شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ممن آتاہ اللہ من لدنہ علم۔ میں نے بتایا تھا کہ اصول تفسیر کے اندر کہ کسی بھی شخص کو تفسیر کا حق تب ہوتا ہے جب علوم تفسیر اس کو 15 آتے ہوں، اس میں ایک علم لدنی بھی ہے، تو اس کے پاس علم لدنی بھی ہو۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں علم لدنی کیا ہے؟ علم لدنی کا خلاصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عامل بما علم علمہ اللہ ما لم یعلم، یا فرمایا ورثہ اللہ ما لم یعلم او کما قال۔
جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ اس کو وہ علوم بھی عطا فرماتے ہیں جو اس نے پڑھے نہیں ہوتے. یہ ہے علم لدنی. یعنی شریعت پر عمل کی برکت سے اللہ انسان کا دماغ اور سینہ کھول دیتے ہیں کہ بعض علوم پڑھے نہیں ہوتے لیکن اس کے سینے پر علوم منکشف ہو جاتے ہیں. اس کا نام ہے علم لدنی. خالص اللہ کی طرف سے ہے جو پڑھنے سے تعلق نہیں رکھتا. بے علم لدنی. نمبر 13 رؤیت باری تعالیٰ. ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے قیامت کو دیدار ہوگا. اس پر گفتگو فرماتے ہیں وَهُوَ مَرْئِيٌّ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِوَجْهَيْنِ. قیامت کے دن مؤمنین کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا جس کی دو صورتیں ہوں گی. جس کی دو صورتیں ہیں. أَحَدُهُمَا أَن يَنْكَشِفَ عَلَيْهِمْ انْكِشَافًا بَلِيغًا أَكْثَرَ مِنَ التَّصْدِيقِ بِهِ عَقْلًا. اللہ اکبر. اس کی ایک صورت یہ ہے کہ مومنین پر اس طرح کامل طور پر اللہ منکشف ہو جائیں جو عقلی طور پر تصدیق کرنے سے بھی زیادہ ہو. كَأَنَّهُ الرُّؤْيَةُ بِالْبَصَرِ. گویا کہ اس کو آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. جسے ہم کہتے ہیں نا میرا وجدان یہ بات کہتا ہے, میرا ذوق یہ بات کہتا ہے, میرا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے, یہ بات مجھ پر روز روشن کی طرح واضح ہے. مجھے سورج کے چڑھنے پر اتنا یقین نہیں جتنا مجھے اس بات پر یقین ہے. ہم کہتے ہیں کامل یقین کے ساتھ. یہ فرماتے ہیں ایک تو اللہ کے دیدار کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات بندے پر ایسے منکشف ہو جائے جیسے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, اور جس طرح انسان عقل سے اللہ کی تصدیق کرتا ہے اس سے بھی زیادہ انسان کے سینے پر کوئی چیز کھل جائے. ایک اللہ کا دیدار یہ ہے. من غیر محاذات و مقابلت و جہت. یہ نہیں کہ آمنے سامنے ہے, محاذات میں ہے, ایسا نہیں ہے. اور کسی خاص رنگ کے اندر ہے, کسی خاص شکل کے اندر ہے, ایسا بھی نہیں ہے. وَهَذَا الْوَجْهُ قَالَ بِالْمُعْتَزِلَةِ وَغَيْرُهُمْ. فرمایا اس قسم کی رؤیت کے معتزلہ قائل ہیں کہ قیامت کے دن مومنین کو اللہ تعالیٰ کا جو دیدار ہوگا وہ دیدار کی صورت یہ ہوگی کہ خاص رنگ بھی نہیں ہوگا, خاص شکل بھی نہیں ہوگی, خاص جہت بھی نہیں ہوگی, لیکن ان کا یوں منکشف ہوگا کہ جس طرح آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یوں ہوگا. حضرت فرماتے ہیں ہوا حقن. یہ بات تو بجا ہے, بات تو ٹھیک ہے, لیکن معتزلہ کی بات غلط کیوں ہے؟ انما خطأهم فی تأویل الرؤیت بهذا المعنی حصرهم الرؤیت فی هذا المعنی. معتزلہ کی ہم بات کو اس بنیاد پر غلط نہیں کہتے کہ یہ رؤیت کی تعبیر غلط ہے. اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ معتزلہ کہتے ہیں قیامت کے دن جو اللہ کا دیدار ہوگا اس کی یہی صورت ہے, اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں. بس اوقات اس کو یوں بھی علم الکلام میں کتب عقائد میں لکھ دیا جاتا ہے کہ معتزلہ رؤیت باری کے منکر ہیں. رؤیت باری کے منکر کا معنی کہ یہ رؤیت باری کی جو خاص صورت ان کے یہاں متعین ہے اس کے علاوہ کے منکر ہیں. یہ ان کی خطا اور یہ ان کی غلطی ہے. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ دوسری صورت کیا رؤیت کی؟ ان یتمثل لهم بصورت کثیرۃ کما هو المذکور فی السنہ فیرونه بابصار بالشکل واللون والمواجہۃ کما یقع فی المنام کما اخبر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیث قال. پھر میں دوسرا یہ ہے اللہ تعالیٰ مؤمنین کے سامنے مختلف صورتوں میں متشکل ہوں, رنگ بھی ہو, شکل بھی ہو, جہت بھی ہو, جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کو مؤمنین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت, میں نے اللہ کو خوبصورت ترین شکل کے اندر دیکھا ہے. توجہ رکھنا. اور فرمایا فیرون ہناک عیانا کما یرون فی الدنیا مناما. جس طرح اہل ایمان میں سے بعض بڑے مرتبے کے لوگ اللہ کو یوں دیکھتے ہیں نیند کے اندر, خواب میں دیکھتے ہیں. یہ نہیں کہ حقیقت دنیا میں وجود کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی شکل بھی ہے, رنگ بھی ہے, ایسا نہیں ہے. جس طرح خواب میں دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کا دیدار ایسے ہو رہا ہے کہ رنگ بھی ہے, شکل بھی ہے, خاص بھی ہے. اور حضور فرماتے اللہ تعالیٰ کو میں نے بھی یوں دیکھا ہے. فرمایا جس طرح یہاں پر دیکھتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن یہ دیکھ لیں گے, جس طرح خواب میں دیکھ رہے ہیں اس طرح وہاں دیکھیں. ایک صورت یہ بھی ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ نَفْهَمُهُمَا وَنَعْتَقِدُهُمَا. یہ دو صورتوں کا ہم سمجھتے بھی ہیں, اعتقاد بھی رکھتے ہیں. وَإِنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرَادَ بِالرُّؤْيَةِ غَيْرَهُمَا
اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی مراد اس کے علاوہ رؤیت کی کوئی اور صورت ہو تو وہ بھی حق ہے۔ آمنا بمراد اللہ تعالیٰ و رسولہ وَإِن لَّمْ نَعْلَمْ بِعَيْنِهِ ذَلِكَ، اگر اس کے علاوہ ہم اس پر بھی یقین رکھتے ہیں، اگرچہ ہم اس کے علاوہ کی صورت کو نہیں جانتے، ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن ہم اس کو پھر بھی مانتے ہیں، ہم پورا اعتماد رکھتے ہیں۔ تو دو صورتیں شاہ صاحب نقل فرما دی، اور یہ فرمایا اس کے علاوہ بھی کوئی صورت اللہ کے علم میں تو ہمارے علم میں نہیں، ہم اعتقاد رکھتے ہیں۔ معتزلہ کی طرف صرف ایک صورت کا جزم ہم نہیں کرتے۔ نمبر 14، مشیت، ارادہ اور رضا الہی۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اور جو نہیں چاہتا وہ ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لیں، بہت اچھی طرح اس کو سمجھ لیں۔ عقیدہ نمبر 14، مشیت، ارادہ، رضا الہی، ان کو سمجھنا ہے۔ عقیدہ نمبر 14، مشیت الہی، مشیت الہی، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا، وہ ہرگز نہیں ہوتا۔ یہ مشیت ہے۔ مشیت کا معنی وہ نہیں جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھے جو مشیت کا معنی شریعت میں ہے۔ ہمارے یہاں مشیت کا معنی ہوتا ہے اللہ نے چاہا تو گناہ کیا، اللہ نہ چاہتے میں گناہ نہیں کر سکتا تھا، چونکہ اللہ کی مشیت بغیر ہوتا ہی نہیں، تو پھر گناہ میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ معنی مشیت کا نہیں ہے۔ مشیت کا معنی ہے اللہ نے چاہا کہ بندے کو میں دو اختیار دے دوں، وہ چاہے تو زنا کر لے، چاہے تو نکاح کر لے۔ اب بندے نے جو زنا کیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ چاہتے ہیں بندہ زنا کرے، اس لیے کہ اللہ نے چاہا تو بندے کو زنا کا اختیار دیا۔ اگر اللہ یہ اختیار نہ دیتے، یہ مشیت نہ ہوتی، یہ آپشن ہی نہ ہوتا کہ یہ بھی اختیار ہے، تو بندہ کیسے کر لیتا؟ اختیار دیا ہے تو بندے نے کیا ہے۔ یہ معنی مشیت الہی کا۔ ہم مشیت کا معنی چاہت سمجھتے ہیں کہ اللہ کی چاہت ہے، چاہت اور چیز ہے، اس کو رضا کہتے ہیں، اور یہاں مشیت کا معنی اپنے ارادے سے اختیار دینا ہے، یہ اور چیز ہے۔ اسی طرح عقیدہ نمبر 15، ارادہ الہی۔ فالکفر بالمعاصی بخلقہ و ارادتہ لا برضاہ، لا برضاہ۔ کفر اور معاصی اللہ کی تخلیق ہیں، اللہ سے ارادے سے ہیں، لیکن اللہ ان پر راضی نہیں۔ اب یہاں سمجھ لیں، اللہ نے کفر کو پیدا فرمایا، گناہوں کو پیدا فرمایا، ارادہ فرمایا تو پیدا ہوا، ارادہ نہ فرماتے تو پیدا نہ ہوتے، لیکن اللہ کی چاہت یہ نہیں ہے۔ یہ ہے معنی رضا کا۔ زنا کو پیدا اللہ نے فرمایا، کرتا بندہ ہے، تو اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے۔ مشیت کا معنی کہ اللہ نے اختیار دیا ہے کہ بندہ چاہے تو یہ کر لے، چاہے تو یہ کر لے۔ اللہ نے چاہا کہ میں بندے کو اختیار دے دوں، اللہ نے دے دیا، یہ ہے مشیت۔ اور کسی کام پہ اللہ راضی ہیں، یہ چاہت ہے، یہ مشیت نہیں، اس کو رضا کہتے ہیں۔ توجہ سے بات سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا، اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ بندے کو میں اختیار دے دوں زنا کا بھی اور نکاح کا بھی، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ اللہ نے ارادہ فرمایا، اختیار دے دیا۔ اب بندہ اگر زنا کرتا ہے تو اس بنیاد پر کہ اللہ نے اختیار دی ہے، اللہ اختیار ہی نہ دیتے بندہ کیسے کرتا؟ نکاح کرتا ہے اس بنیاد پر کہ اللہ نے اختیار دی ہے، اللہ اختیار ہی نہ دیتے تو بندہ کیسے کرتا؟ ہاں، اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہے، اللہ کی چاہت زنا کی نہیں، اللہ کی چاہت نکاح کی ہے، اور مشیت میں زنا بھی ہے، مشیت میں نکاح بھی ہے۔ اس لیے مشیت اور رضا میں فرق اچھی طرح سمجھیں، الجھن کے اندر مبتلا نہیں ہونا۔ عقیدہ نمبر 16، باری تعالیٰ کی شان بے نیازی۔ وغنی لا يحتاج الى شيء في ذاته وصفاته، اللہ ایسا غنی ہے، اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں دنیا میں کسی کا محتاج نہیں۔ نہ اللہ اپنی ذات میں کسی کا محتاج ہے، نہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا، نہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں کسی کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ذات اور صفات میں غنی ہے، اللہ کو کسی کی کوئی حاجت نہیں۔ اسی کو کہتے ہیں اللہ الصمد، لا يحتاج الى احد ويحتاج الیہ کل احد۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ نمبر 17،
ولا حاکم علیہ ولا یجب علیہ شیء بإیجاب غیرہ نعم قد یعد شیئا فوفا بالوعد کما ورد فهو ضامن علی اللہ۔ کو اس پر کسی کی کوئی حاکمیت نہیں چلتی، اللہ پر کسی کا کوئی اختیار نہیں چلتا کہ اللہ کے ذمہ کوئی چیز واجب ہو کسی اور کے واجب کرنے سے، ایسا ہرگز نہیں۔ کہ اللہ کے ذمہ کوئی چیز لازم ہو کسی اور نے لازم کر دی خدا پر لازم ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں۔ ہاں کبھی اللہ کسی چیز کا وعدہ فرماتے ہیں تو پھر وعدہ وفا بھی فرماتے ہیں۔ جب وعدہ فرما لیں وعدہ وفا فرماتے ہیں، اور اللہ کے وعدہ کر کے وعدہ وفا کا نام یہ ہے کہ یہ اللہ کے ذمے ہے۔ یعنی جس طرح کے بعض احادیث میں ہے کہ اللہ پاک فرماتے ضامن اللہ، یہ اللہ کے ذمے ہے، جس طرح بعض احادیث میں آتا ہے، تو یہ ضامن اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا، اللہ اپنے وعدے کو پورا فرماتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ کسی نے خدا کے اوپر ذمہ کر دیا تو اللہ اس ذمہ داری کو ضرور نبھاتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ عقیدہ نمبر 18، افعال خداوندی کا حکمت اور مصلحت پر ہونا۔ عقیدہ نمبر 18، وجمیع افعالہ یتضمن الحکمت والمصلحت الکلیۃ علی ما یعلم ولا یجب علیہ اللطف الجزئی الخاص او الاصلح خاص۔ اللہ تعالیٰ کے تمام افعال حکمت اور کامل مصلحت پر ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود جانتے ہیں ان کے کام میں کون سی حکمت ہے، ہم اس کو نہیں جانتے۔ کبھی کسی حکمت کا پتہ چل جاتا ہے، کبھی نہیں چلتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ پر کسی خاص شخص کے ساتھ لطف و احسان کا معاملہ کرنا یا کسی خاص بندے کو خاص نفع پہنچانا واجب نہیں ہے۔ یعنی لوگوں کی رعایت کرنا خدا پر واجب نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال حکمت سے خالی نہیں ہوتے، لیکن ان کے ذمے کچھ نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 19، لا قبیح منہ بلا ينسب فيما يفعل او يحكم الى جور او ظلم۔ اللہ تعالیٰ سے کبھی کوئی قبیح، عیب دار، معیوب بات سرزد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے کسی فعل اور اللہ کسی حکم میں کبھی بھی ظلم کی نسبت نہیں ہوتی۔ وما ربک بظلام للعبید، کبھی بھی کہ خدا کسی پر ظلم کر دیں، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ عقیدہ نمبر 20، یرائی الحکمت فیما خلق وامر لا انہ یستکمل نفسہ وصفاتہ بشیء وان یکون لہ حاجۃ وغرض فإن ذلک ضعف وقبح۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا فرمایا یا اللہ نے جس چیز کا حکم دیا اس میں حکمت کی اللہ رعایت ضرور فرماتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس تخلیق سے یا اس حکم دینے سے اللہ تعالیٰ اپنی ذات یا صفات کی تکمیل فرماتے ہیں۔ اللہ کی ذات تو ویسی مکمل ہے، اللہ کی صفات تو ویسی کامل ہے، اس میں مقصود اپنی ذات اور صفات کی تکمیل نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی وہاں حکمت ضرور ہوتی ہے۔ حکمت کی رعایت آپ اپنے کرم سے فضل سے فرماتے ہیں۔ نہ اللہ کی وہاں پہ حاجت ہوتی ہے، نہ اللہ کی غرض ہوتی ہے، کیونکہ حاجت اور غرض یہ کمزوری کی علامتیں ہیں۔ کہیں عیب ہے، اللہ عیب سے بھی پاک ہے، اللہ کمزوریوں سے بھی پاک۔ عقیدہ نمبر 21، لا حاکم سواہ، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں، حقیقی فیصلہ صرف اللہ کا ہے۔ فلیس للعقل حکم فی حسن الاشیاء وقبحها وکون الفعل سببا للثواب والعقاب۔ عقل کی بنیاد پر نہ کسی چیز کو اچھا کہہ سکتے ہیں، نہ کسی چیز کو برا کہہ سکتے ہیں۔ عقل کی بنیاد پر نہ کسی چیز کو موجب ثواب کہہ سکتے ہیں، نہ موجب عذاب کہہ سکتے ہیں۔ وَإِنَّمَا حُسْنُ الْأَشْيَاءِ وَقُبْحُهَا بِقَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَحُكْمِهِ وَتَكْلِيفِهِ لِلنَّاسِ۔ کسی بھی چیز کا اچھا ہونا، کسی بھی چیز کا قبیح ہونا، یہ اللہ کے فیصلے سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لوگوں کو مکلف بنانے سے ہے۔ اللہ جب مکلف کراتے یہ کام کرنا ہے، اس کا معنی وہ چیز اچھی ہے۔ یہ مکلف بناتے یہ کام نہیں کرنا، اس کا معنی کہ وہ چیز بری ہے۔ فَمِنْهَا مَا يُدْرِكُ الْعَقْلُ وَجْهَ مَصْلِحَتِهِ وَمُنَاسَبَتِهِ لِلثَّوَابِ وَالْعِقَابِ۔
بعض چیزیں ایسی ہیں عقل ان کی مصلحت کے ادراک کر لیتی ہے، عقل سمجھ آتی ہے اس پر ثواب ہونا چاہیے، اس پر عذاب ہونا چاہیے۔ وَمِنْهَا مَا لَا تُدْرَكُ إِلَّا بِأَخْبَارِ الرُّسُلِ عَنِ اللَّهِ تعالیٰ، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا حسن، جن کا قبح، جن کی اچھائی اور جن کی برائی محض پیغمبر کے بتانے سمجھ آتی ہے، اگر پیغمبر نہ بتائے وہ سمجھ نہیں آ سکتی۔ خلاصہ کلام کیا ہے؟ حاکم اللہ کی ذات ہے، عقل حاکم نہیں ہے۔ عقل کی بنیاد پہ حسن اور قبیح کا فیصلہ نہیں ہوتا، یہ فیصلہ شریعت ہی کرتی ہے۔ بعض چیزوں کی اگرچہ قباحت اور حسن عقل سے سمجھ آ جاتی ہے، لیکن بعض وہاں بھی ایسی ہیں کہ شریعت کے بغیر سمجھ بھی نہیں آتی۔ توجہ رکھ لیں، ایک ہوتا ہے سمجھ آنا، ایک ہے فیصلہ کرنا۔ فیصلہ عقل نے نہیں کرنا، فیصلہ محض اللہ نے کرنا ہے۔ بعضوں تک عقل کی رسائی ہوگی اور بعضوں تک عقل کی رسائی بھی نہیں ہوگی۔ عقیدہ نمبر 22، بکل صفت من صفاته واحدۃ بالذات غیر متناہیۃ بحسب التعلق والتجدد انما فی المتعلق بالمعنی المذکور۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہر صفت اپنی ذات کے اعتبار سے غیر متناہی ہے، نہ ختم ہونے والی۔ جس طرح اللہ کی ذات غیر متناہی اور غیر محدود ہے، اسی طرح اللہ کی صفات میں سے ہر صفت غیر متناہی اور غیر محدود ہے۔ بات توجہ سمجھنا، بحسب تعلق، اللہ تعالیٰ کی صفت باعتبار ذات کے ایک ہی ہے، توجہ رکھنا، متعلقات کے اعتبار سے غیر متناہی ہے۔ وَكُلُّ صِفَةٍ مِّن صِفَاتِ وَاحِدَةٌ بِالذَّاتِ، اللہ کی ذات بھی ایک ہے۔ اللہ کی صفات میں سے ہر صفت ایک ہوتی ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، لیکن تعلق کے اعتبار سے غیر متناہی اور غیر محدود ہوتی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، بات سمجھ آئے۔ علم اللہ کی صفت ہے، وہ ایک ہے، لیکن اس علم کا تعلق کس کس سے ہے ہم نہیں جانتے۔ علم انسانی کے مطابق وہ غیر محدود ہے کہ خدا کا علم کس کس سے متعلق ہے۔ علم تو صفت ایک ہی ہے نا ذات کے اعتبار سے، لیکن تعلق کے اعتبار سے غیر محدود ہے۔ خلق اللہ کی صفت ہے، وہ تو ایک ہے، لیکن کس کس کو پیدا کیا اس تعلق کے اعتبار سے صفت غیر محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے، یہ صفت تو ایک ہے نا، رازق۔ رزق کس کس کو دیتے ہیں، کیسے دیتے ہیں، اس تعلق کے اعتبار سے غیر محدود ہے۔ فرمایا بَالتَّجَدُّدُ إِنَّمَا هُوَ فِي الْمُتَعَلَّقِ بِالْمَعنِى الْمَذْكُورِ، اور یہ جو تجدد آ رہا ہے یہ متعلق یعنی مخلوق میں آ رہا ہے۔ مخلوق میں خالق کی ذات یا صفت میں تجدد نہیں آ رہا، بلکہ مخلوقات کے اندر تجدد آ رہا ہے۔ آج یہ مخلوق ہے تو کل وہ ہے، کل وہ ہے تو پرسوں وہ ہے۔ یہ مخلوقات میں تجدد آ رہا ہے، ورنہ صفت رزق میں تعدد نہیں، وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہے۔ تو تعلق کے اعتبار سے غیر متناہی ہے، اور تجدد مخلوقات کے اندر آ رہا ہے، صفت کے اندر تجدد نہیں ہے، وہ قدیم ہے۔ عقیدہ نمبر 23، ملائکہ اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ وَلِلَّهِ تَعَالَى مَلَائِكَةٌ عَلَوِيُّونَ مُقَرَّبُونَ وَمَلَائِكَةٌ مُوَكَّلُونَ عَلَى كِتَابَةِ الْأَعْمَالِ وَحِفْظِ الْعَبْدِ عَنِ الْمَهَالِكِ وَالدَّعْوَةِ إِلَى الْخَيْرِ وَيَلُمُّونَ بِالْعَبْدِ لَمَّةَ الْخَيْرِ لِكُلِّ واحد مقام معلوم لا يعصون اللہ ما امرهم يفعلون ما يؤمرون۔ اللہ تعالیٰ کے بعض فرشتے ایسے ہیں جو عالم بالا میں رہتے ہیں اور بارگاہ الہی میں مقرب ہیں، وہ دنیاوی کام نہیں کرتے، ملک اعلیٰ میں اللہ کے مقربین میں سے۔ اور بعض ایسے ہیں جو اعمال لکھنے پر متعین ہیں، بعض ایسے انسان کو خطرات سے بچانے پر یعنی معمور ہے، انسان کو بہت ساری مصیبتوں سے بچا لیتے ہیں۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، قرآن کریم کے اندر ہے۔ اور بعض ایسے ہیں جو انسان کو بھلائی کی دعوت دیتے ہیں، انسان کے قلب میں داعیہ پیدا کرتے ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں خیالات اچھے ڈالنے پر معمور ہیں، انسانی دل میں خیال اچھے ڈالو۔ اور ہر ایک کا اللہ کے خاص مقام ہے، ہر ایک اللہ کے خاص مقام ہے، مقام معلوم یعنی خاص مقام اور مرتبہ ہے۔ عقیدہ نمبر 24، شیاطین اور ان کی وسوسہ انگیزی۔ ومن خلق اللہ الشیاطین،
لہم لمت شر بابن آدم، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں شیاطین بھی ہیں جو اولاد آدم کے دلوں میں وسوسے اور برے خیالات کو پیدا کرتے رہتے ہیں۔ وساوس ڈالنا شیاطین کا کام ہے، برے خیالات ڈالنا شیاطین کا کام ہے، برے خیالات ڈالنا یہ شیاطین کا کام ہے، جس سے بچنے کی کوشش کریں، اپنی حفاظت کا اہتمام کریں۔ اور شیاطین کے وساوس سے جو حفاظت ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے، ذکر کا اہتمام کریں گے اللہ تعالیٰ وساوس سے محفوظ فرمائیں گے۔ وساوس آنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، غیر اختیاری ہے۔ وساوس پر عمل کرنا انسان کے اختیار میں ہے، اس لیے وساوس کی پرواہ نہ کریں، اس پر عمل کرنے سے ڈریں۔ عقل ہوگی تو وسوسہ بھی آئے گا، عقل نہیں ہوگی تو وسوسہ کہاں سے آئے گا؟ تو وسوسے پہ عمل نہیں کرنا۔ قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کے مد مقابل کہیں ابلیس کا ذکر ہے، کہیں شیطان کا ذکر ہے، کہ وہاں کون تھا جس نے سجدہ نہیں کیا، کون تھا جس نے انکار کیا؟ وہاں قرآن کہتے ہیں ابلیس۔ حضرت آدم کے جنت سے دنیا میں آنے کا سبب وہ کون تھا؟ وہاں ابلیس نے وہاں ذکر کیا شیطان۔ تو معلوم ہوا ابلیس اور شیطان کی نسل ایک ہے، وہ بڑا ہے، یہ اس کے چھوٹے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 34 میں ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اکڑ گیا، متکبر تھا اور کافر تھا۔ اچھا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 27 یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ اے بنی آدم، تم کو شیطان ہرگز کسی فتنہ میں نہ ڈال دے، اس نے تمہارے ماں اور باپ کو بھی، آدم اور حوا کو بھی جنت سے نکلوا دیا تھا، اس کی فتنوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں آنا، عصمت انبیاء پر میں نے بات کی ہے، مزید موقع ملا پھر تفصیل سے بات کریں گے۔ کوئی یہ نہ سمجھے شاید گناہ تھا تو اس لیے ایسے ہوا، نہ گناہ کا مسئلہ نہیں تھا، اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ خیر، میں بتا رہا ہوں کہ کہیں ابلیس کہیں شیطان، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس یہ شیطان ہی ہے اور شیاطین اسی کے پیروکار، اسی کے چیلے ہیں، اسی کے ساتھ آگے چلنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کا ایجنٹ بننے سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کا کرندہ بننے سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ شیطان کا آلہ بننے سے محفوظ رکھے۔ ایک ہے شیطان کے ہتھے چڑھ جانا اور گناہ کر لینا، اور ایک ہے شیطان کا آلہ کار بن کے گناہوں کا داعی بن جانا، یہ اور زیادہ خطرناک ہے، یہ اور زیادہ خطرناک ہے۔ تو انسان شیطان کے ہتھے بھی نہیں چڑھنا، بچنا ہے، اس کو دشمن سمجھے، اور شیطان کا آلہ کار بھی نہیں بننا، یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ شیاطین جو وسوسے پھیلاتے ہیں، میں نے بتایا یہ چھوٹے ہیں، شتونگڑے ہیں، اور ان سب کا بڑا وہ ابلیس ہے، ان سب کا بڑا وہ ابلیس ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 27 میں ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ تمہیں دیکھتا ہے، ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ اور اس کا قبیلہ، اس کے ساتھی تمہیں دیکھتے، تم ان کو نہیں دیکھ رہے۔ اس کو بڑا کر رہا ہے، باقی اس کے ساتھی ہیں، باقی اس کے چمچے ہیں، چیلے ہیں، اور اس کا تخت سمندر پہ لگا ہوتا ہے۔ شیطان صبح و شام حاضریاں دیتے ہیں، رات والے صبح جاتے ہیں، صبح والے رات کو جاتے ہیں، ڈیوٹیاں دیتے ہیں، اور واپس جا کر بتاتے ہیں کہ اس نے کیا کام کیا، اس نے کیا کام کیا، اس نے کیا کام کیا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ مجھ سے ایک بار ایک بندے نے پوچھا کہ رمضان مبارک میں شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے تو پھر بھی انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے تو پھر بھی گناہ کیوں کرتا ہے؟ میں نے کہا اس کی کہ وجہ تو عام محدثین اور شرائع حدیث نے بیان فرمائی ہے کہ انسان گناہ کر کر کے اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ رمضان میں آنے پر شیطان کے بہکانے کے بغیر اپنی عادت کی بنیاد پہ گناہ کرتا ہے، عادی ہو چکا ہوتا ہے، چھوڑنا اس کو مشکل ہوتا ہے۔ اور دوسری بات میں کہتا ہوں، ایک ہے دنیا میں سمجھانے کے لیے عرض کیا کرتا ہوں، بوسٹر، ایک مرکز ہوتا ہے، ایک اس مرکز کے آگے بوسٹر ہوتے ہیں۔ مثلا جس طرح ہمارے ہاں ٹیلی فون کا نظام ہے، موبائل چل رہے ہیں،
ایک حد ہے وہاں پر مرکز سگنل دیتا ہے، اور جہاں اس کے سگنل نہیں جاتے وہاں پہ آپ بوسٹر کھمبے لگائے جاتے ہیں مرکز سگنل لے کر آگے پہنچانے کے لیے۔ تو شیطان 11 مہینے میں کام کرتا ہے، اور رمضان کے آتے ہی جب اس کی نشریات بند ہوتی ہیں تو اس کے بعد پھر اس کے بوسٹر کام شروع کرتے ہیں، جو مساجد میں فساد پھیلاتے ہیں، لوگوں کی ذہن سازیاں غلط کرتے ہیں، اور اس کے چیلے لوگوں کو گناہوں کی ترغیب دیتے ہیں، اس کے بوسٹر آگے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کا بوسٹر بننے سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اس کی بہت زیادہ دعا فرمایا کرے۔ عقیدہ نمبر 25، قرآن مجید وحی الہی، والقرآن کلام اللہ۔ میں نے گزشتہ اوراق میں ذکر کیا تھا، حضرت شاہ صاحب نے صفات ذاتیہ میں 6 کو ذکر کیا، اور کلام جو 7ویں صفت ہے اس کو چھوڑا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آگے مستقل اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں والقرآن کلام اللہ اوحى اللہ الی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن اللہ کا کلام ہے جو آپ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بطور وحی کے نازل فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء فہذا حقیقت الوحی، کہ اللہ تعالیٰ جب بھی بشر سے ہم کلام ہوتے ہیں تو یہاں اس کی 3 صورتیں بیان فرمائی۔ کسی کے دل میں بات کا القاء فرماتے ہیں، کسی کے دل میں بات کو اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں۔ نمبر 2، پس پردہ کے پیچھے اللہ ہم کلام ہوتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ فرشتہ بھیج کر فرشتے کے ذریعے سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ یہ 3 طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں پر وحی بھیجنے کے۔ اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا۔ یہاں ایک اہل بدعت کا نظریہ ہے، اور اس نظریے پر ان کی یہ آیت بطور دلیل کے پیش کی جاتی ہے۔ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے بشر نہیں۔ دلیل قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بشر سے بات کریں تو 3 طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ اختیار فرماتے ہیں۔ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا۔ بشر کے ساتھ جب اللہ بات کریں تو 3 طریقوں میں سے ایک طریقہ ہوگا، یا اس کے دل میں القاء فرمائیں گے، اس کے دل میں بات ڈال دیں گے، یا اللہ تعالیٰ پس پردہ اس سے بات کریں گے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے ہوا، دیدار نہیں کرا، گفتگو فرمائی، یا اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیج کر اپنے پیغمبر کو پیغام دے دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات جو گفتگو فرمائی، نہ تو بات دل میں القاء ہے، نہ بغیر پردے کے ہے، نہ بدریہ فرشتہ ہے، براہ راست اللہ تعالیٰ خود ہم کلام ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیدار بھی ہوا، ہم کلام بھی ہوئے۔ اگر آپ بشر ہوتے تو بشر کے ساتھ کلام کی 3 صورتیں متعین ہیں، یہ 4تھی صورت کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بشر نہیں تھے۔ یہ ان کی اہل بدعت کا استدلال ہے، اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ ہم نے کہا ایک جواب تو یہ ہے کہ عمومی قانون اور ضابطہ یہی ہے کہ کسی بھی بشر سے گفتگو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان 3 طریقوں میں سے ایک طریقہ اختیار فرماتے ہیں، یا بات دل میں ڈال دیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے ہم کلام ہوتے ہیں، اور یا اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتے ہیں۔ اور یہ جو 4تھا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، یہ عام ضابطے سے ہٹ کر ہے، جو آپ کی خصوصیت ہے اور حضور پاک کی خصوصیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ ہمیں خصوصیت کا قول کیوں کرنا پڑا؟ اس لیے کہ آپ کی بشریت پر قرآن کریم کی وہ نصوص قطعیہ ہیں جس کا انکار کرنے سے بندہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ آپ کا بشر ہونا ایک قطعی امر ہے، اس کے بغیر بندہ مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ تو جب اس کے خلاف ایک بات آ رہی ہے تو دونوں میں ایسی بات کرو کہ تطبیق ہو، قرآن میں تعارض نہ ہو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، اور یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ضابطہ فرمایا، یہ ضابطہ اور قانون دنیا کے متعلق ہے کہ اس دنیا، اس جہان میں اللہ تعالیٰ جب بھی کسی بشر سے گفتگو فرمائیں تو 3 طریقوں میں سے ایک ہوگا، یا دل میں القاء فرمائیں گے،
یا پردے کے پیچھے گفتگو فرمائیں گے بغیر دیدار کرائے، اور یا فرشتہ بھیج کر بات کریں گے، اور یہ جو اس کے علاوہ چوتھا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کا ہوا کہ آمنے سامنے عرش پہ بلا کر گفتگو فرمائی، یہ اس زمین پر نہیں تھا، یہ ملأ اعلیٰ میں تھا۔ تو قانون اس دنیا کے بارے میں ہے، ملأ اعلیٰ کے بارے میں نہیں ہے، تو قانون اور مقام کے بارے میں ہے، گفتگو اور مقام پہ ہو رہی ہے، اس پر اعتراض کی بات کیا ہے؟ میں اس پر ایک واقعہ پیش کرتا ہوں کہ ہمارا چونکہ عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا ہے، آپ نے اللہ کا دیدار فرمایا، تو یہ غیر مقلد مجھے کہنے لگا کہ جی آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا، اور یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن یہ بات کہہ رہا ہے لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی، اور اس میں نبی اور غیر نبی کا کوئی فرق نہیں، لہذا یہ عقیدہ قرآن کے خلاف۔ میں نے کہا اچھا آپ یہ بتائیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بندہ اللہ کا دیدار کرے گا، اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے، آپ جنت میں چلے جائیں، تم اللہ کا دیدار کرو گے؟ جی کریں گے۔ کیوں کرو گے؟ کہا جی حدیث میں ہے کہ بندہ قیامت کے دن یا جنت میں اللہ کا دیدار کرے گا۔ میں نے کہا پھر میں نہیں مانتا اس کو۔ کہا جی کیوں؟ میں نے کہا قرآن کی آیت کے خلاف ہے، قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ بھی اللہ کا دیدار نہیں کر سکتی، تو تم کیسے کرو گے؟ کہا جی اس آیت کا تعلق تو زمین کے ساتھ ہے کہ زمین پہ رہتے ہوئے کوئی آنکھ اللہ کا دیدار نہیں کر سکتی، میں تو زمین پر نہیں، میں تو جنت میں جا کے کروں گا۔ میں نے کہا ہم نے کب کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر اللہ کا دیدار کیا؟ ہم بھی تو کہتے ہیں کہ آپ نے عرش پہ جا کے دیدار فرمایا، تم اگر جنت میں جا کے دیدار کر لو، یہ آیت کے خلاف نہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جنت سے بھی اوپر عرش پر جا کے اللہ کا دیدار کر لیں، تو بتاؤ یہ اس آیت کے خلاف کیسے ہوا؟ تو ہمارا عقیدہ کبھی بھی قرآن کے خلاف نہیں۔ اس لیے میں ایک جملہ بار بار کہا کرتا ہوں، اس کو ذہن نشین فرما لیں کہ دیوبند کا عقیدہ اور قرآن یا حدیث کے خلاف ہو، اللہ کی قسم میں اس کو نہیں مانتا۔ یہ ہو سکتا ہے دیوبند کا عقیدہ ہو، قرآن حدیث کے خلاف نہ ہو، لیکن قرآن حدیث کے خلاف نظر آئے۔ اگر دیوبند کا کوئی عقیدہ قرآن حدیث کے خلاف نہ ہو لیکن قرآن یا حدیث کے خلاف نظر آئے، تو اپنی نظر کا علاج کرواؤ، تمہیں قرآن حدیث کے خلاف نظر بھی نہیں آئے گا۔ ہم دیوبند والے عقائد کو سمجھانے کے لیے درسگاہ بھی رکھتے ہیں اور نظر کے علاج کے لیے خانقاہ بھی رکھتے ہیں۔ میں تو اپنے طلباء کو بار بار سمجھاتا ہوں بھئی آپ کلام کرو، عقیدے پر بات کرو، گفتگو کرو، لیکن خانقاہی ماحول اور خانقاہی مزاج کے ساتھ کرو گے تو انشاءاللہ کبھی بھی فساد نہیں آئے گا، کبھی بھی طبیعتوں میں فساد نہیں آئے گا، اور اعتدال کا دامن کبھی نہیں چھوٹے گا۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ نمبر 26، اسماء باری تعالی، ولا يجوز الالحاد فی اسماء اللہ تعالی وصفاتہ فیتوقف الاطلاق علی الشرع۔ اللہ تعالیٰ کی اسماء اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں الحاد جائز نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء، اللہ کی صفات میں تغیر اور تبدل کرنا جائز نہیں، لہذا کسی نام یا صفت کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر کیا جا سکتا ہے، یہ شریعت پر موقوف ہے۔ شریعت جہاں اجازت دے وہاں انسان پر اطلاق ہو، اور جہاں شریعت اجازت نہ دے وہاں اطلاق نہ ہو۔ اس کی تفصیلی بات میں توحید باری تعالیٰ جو ہمارا سبق ہے اس میں توحید فی الاسماء پر تفصیل سے بات کی ہے، کہاں اللہ کے صفتی نام کو اللہ کے غیر پر استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ جہاں قرآن میں، جہاں حدیث میں، جہاں اجماع امت میں، جہاں امت کے تعامل سے کسی لفظ کا استعمال اللہ کے غیر پر ثابت ہو وہاں کریں، اور جہاں ثابت نہ ہو وہاں نہ کریں۔ یہی سب سے احوط اور سب سے محتاط صورت ہے، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ عقیدہ نمبر 27، روز قیامت معاد جسمانی کا وقوع۔ والمعاد الجسمانی حق، والمعاد الجسمانی حق، قیامت کے دن جسموں کا قبر سے اٹھنا برحق ہے۔ یہی جسم قیامت کو کھڑے کیے جائیں گے دوبارہ، برحق ہے۔
یحشر الاجساد، جس کی صورت کیا ہوگی؟ جسموں کو اللہ جمع فرمائیں گے۔ اگر جسم کے ذرے ذرے بکھر چکے ہیں، اللہ ان ذروں کو اکٹھا کرے اور جسم سالم ہو جائے گا، جسم بن جائے گا۔ وَيُعَادُ فِيهَا الْأَرْوَاحُ، پھر ان جسموں میں روح کو لوٹا دیا جائے گا۔ وَيَكُونُ الْأَبْدَانُ تِلْكَ الَّتِي كَانَتْ شَرْعًا وَعُرْفًا، اور یہ بدن وہی ہوں گے جو دنیا میں ہوا کرتے تھے، یہی شریعت کا تقاضا ہے اور یہ عرف کا بھی تقاضا ہے۔ ظاہر ہے، میں ترجمہ کر لوں پھر بات کھول دیتا ہوں۔ وَإِن طَالَتْ أَوْ قَصُرَتْ، خواہ جسم بہت لمبا ہو جائے یا جسم بہت چھوٹا ہو جائے۔ کما وردا، جس طرح کی روایات کے اندر ہے، ان درس الکافر مثل احد، کافر کی ایک داڑھ اور پہاڑ جتنی بڑی ہو جائے گی۔ او کانت الطف منہا کما ورد فی صفت اہل الجنہ، اور اسی طرح اگرچہ ابدان کتنے لطیف اور خوبصورت ہو جائیں، ہوں گے یہی جسم جس طرح اہل جنت کے اوصاف کے اندر اللہ نے بیان فرمایا۔ وذالک، اس کی مثال، ان الصبی هو الذی یشب ویشیب وان تبدلت الاجزاء فیہ الف مرہ، ایک چھوٹا بچہ ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، اس میں ہزار تغیر بھی آ جائیں، جسم تو وہی ہوتا ہے نا جو بچپن کا ہے، وہی بڑا ہوتا جاتا ہے اور قوی ہوتا ہے، وہی بعد میں کمزور ہوتا جاتا ہے اور چھوٹا ہو جاتا ہے، جسم تو وہی ہوتا ہے۔ اب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بات سمجھیں کہ ہمارا اہم عقیدہ یہ ہے کہ جو جسم دنیا میں نیک اعمال یا برے اعمال کرتے ہیں، جو جسم دنیا میں ایمان لاتے ہیں یا کفر کا ارتکاب کرتے ہیں، یہی جسم قیامت کے دن ان کے ذرے اکٹھے کر کے جسم کو بنا دیا جائے گا، اسی کے اندر روح کو ڈال دیا جائے گا، اور یہ وہی جسم ہوں گے جو دنیا والے ہیں۔ ان اجسام میں کوئی تغیر نہیں، کیونکہ اور جسم ہوگا، یہ وہی جسم ہے۔ یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھنا، کسی کو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت سے دھوکہ نہ ہو کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قبر میں اعادہ روح کے قائل نہیں، بلکہ شاہ صاحب اعادہ روح کے قائل ہیں تو حشر میں نہ۔ اچھی طرح سمجھ لیں، ہمارا اہل سنت والجماعت کا جو نظریہ ہے، وہ نظریہ کیا ہے کہ جب انسان پہ موت آتی ہے، امتی پہ روح نکل گئی، نبی میں آئی تو روح سمٹ کی، اور جب یہ امتی قبر میں جاتا ہے تو اس کے روح کو قبر میں لٹایا جاتا ہے، پھر اس کے جسم سے سوال کیے جاتے ہیں۔ اس پر احادیث بھی ہیں، حوالہ جات بھی ہیں، اعادہ روح ہوتا ہے۔ الفقہ الاکبر میں تفصیل سے میں حوالے پیش کروں گا۔ سوال جواب ہو گئے، اس سوال جواب کے بعد اس کو سلا دیا جاتا ہے، نم سو جا۔ اب سونے کے بعد اس کی روح نکل گئی، مسلمان ہے تو علیین میں، کافر ہے تو سجین میں، اب کیفیت نیند کی ہے۔ تو ایک بار اعادہ روح قبر میں ہوتا ہے، پھر روح نکل کے روح کا تعلق رہتا ہے، اسی تعلق سے ثواب و عذاب قبر میں ہوتا ہے، اور قیامت کے دن یہی جسم جو قبر میں ذروں میں بکھر گیا ہے، ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے، پانی میں بہہ گیا ہے، سب اس کی قبر ہے، سب اس کی قبر ہے۔ قبر کسے کہتے ہیں؟ جہاں میت یا میت کے اجزاء ہوں، اسی کا نام قبر ہے۔ جہاں میت خود ہو یا میت کے اجزاء ہوں، کوئی شخص پانی میں گرا اور بہہ گیا، اجزاء پانی میں تحلیل ہو گئے، جہاں جہاں ذرات بکھر گئے، سب اس کی قبر ہے۔ کسی شخص کو جانور نے کھا لیا، فضلے سے باہر نکال دیا، جہاں ذرات ہو گئے وہی اس کی قبر ہے۔ کسی شخص کو کسی نے قتل کیا، اس کی لاش کو جلا دیا، مر گیا، لاش کو جلایا، اس کے ذروں کو ہوا میں بکھیر دیا، وہی قبر ہے۔ کس شخص کو جلایا، اس کی راکھ کو پانی میں بہا دیا، وہی اس کی قبر ہے۔ ان تمام ذرات سے روح کا تعلق قائم کر کے اللہ تعالیٰ مسلمان ہے تو ثواب، کافر ہے تو عذاب دیتے ہیں۔ اور یہی جسم جب قیامت کو اللہ تعالیٰ اکٹھے فرماتے ہیں، ان کو اکٹھا کر کے پھر روح کو ڈالتے ہیں، تو پھر چلتا پھرتا انسان ہوتا ہے۔ تو ان کو یہ نہ سمجھے کہ شاہ صاحب جو اعادہ روح فرما رہے ہیں یہ قبر والے اعادہ روح کے خلاف ہے۔ قبر میں اعادہ روح ہے، پھر روح نکلتی ہے، اور انسان نیند والے کی طرح وہاں پہ حیات ہوتی ہے، اور پھر حشر کے بعد روح کا اعادہ ہوگا،
اور یہ اب یہ روح انسان کے جسم کے اندر رہے گی، نیک ہے تو جنت میں، کافر ہے تو جہنم میں، یا اگر فاسق ہے تو اپنے اعمال کے ساتھ بغت کے جہنم میں، پھر جنت میں چلا جائے گا۔ تو یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے۔ اور ایک بات یہ سمجھائی کہ قیامت کے دن جو اعادہ معاد ہوگا، یعنی اٹھنا، وہ صرف روح کا نہیں، اس جسم کا ہوگا۔ نمبر 2، اسی جسم میں روح کو لٹایا جائے گا۔ نمبر 3، یہی جسم ہوگا، وہ بڑا ہو یا چھوٹا، دکھ ہو یا سکھ، جسم یہی ہوگا، کوئی جسم الگ نہیں ہوگا۔ اور مثال دی، جس طرح بچہ یہ چھوٹا سا جسم ہوتا ہے، پھر طاقتور ہوتا ہے، جسم بڑا ہوتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہے، لاغر ہوتا ہے، جسم چھوٹا بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ جسم وہی ہے جو بچپن والا ہے، کوئی نیا جسم نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 28، والمجازات والمحاسبات والصراط والمیزان حق، جزا اور سزا، اللہ، نیک اعمال پہ جزا ہے، برے پر سزا ہے۔ اور حساب کتاب، نیک کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، برے کا بائیں ہاتھ میں، نیک کا نامہ اعمال آگے سے، برے کا پیٹھ کے پیچھے سے، یہ جو اس کا نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا۔ بس صراط اور پل صراط، 500 سال چڑھنا، 500 سال گزرنا، 500 سال اترنا، یہ پل صراط۔ والمیزان، اور قیامت کے دن ترازو لگانا اعمال کے تولنے کے لیے، حق، یہ حق ہے، جزا سزا بھی حق ہے، حسابات بھی برحق ہے، پل صراط بھی برحق ہے، میزان بھی برحق ہے۔ ہم اس پر اپنا عقیدہ رکھتے ہیں، کمی بیشی کے ہم ہرگز قائل نہیں ہیں۔ صراط کے حوالے سے میری تفصیلی گفتگو صراط مستقیم کے عنوان پر موجود ہے، آپ اس گفتگو سے سماعت فرمائیں، انشاءاللہ صراط مستقیم کا معنی سمجھ آئے گا۔ وگرنہ کہ ایسا نہ ہو کہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی نفر اللہ مرقدہ نے ایک بار واعظ فرمایا، اور واعظ میں ایک بات فرمایا کہ ایک عالم تھے اور وہ بیان فرما رہے تھے کہ نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، گناہوں سے بچا کرو، ورنہ پل صراط سے گزرنا بہت مشکل ہوگا۔ پل صراط 500 سال چڑھتے لگ جائیں گے، 500 سال گزرتے لگ جائیں گے، 500 سال اترتے لگ جائیں گے، اور یہ بال سے باریک ہے اور تلوار سے تیز ہے۔ ایک دیہاتی کھڑا ہوا، اس نے کہا مولوی جی، یہ جس پل صراط کی بات تم کرتے ہو نا، یہ آدمی 5 وقت کی نماز پڑھے تب بھی اسے نہیں گزر سکتا۔ 1500 سال لمبا، بال سے باریک، تلوار سے تیز، اس پر تو نمازیں پڑھ کے بھی نہیں گزر سکتے۔ تو حضرت فرمانے لگے مولوی صاحب خاموش ہو گئے، کیوں؟ وہ خود پل صراط کا معنی نہیں سمجھتے، اس کو کیسے سمجھاتے؟ خود سمجھیں گے تو اس کو سمجھائیں گے نا، خود نہیں سمجھیں گے تو اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ تو سمجھیں پل صراط ہے کیا۔ اس لیے میں نے عرض کیا، میں اس کو سمجھایا کرتا ہوں، اس کو اچھی طرح سمجھو۔ میں نے بڑی تفصیلی گفتگو صراط مستقیم کے عنوان پر کی ہے۔ ایک ہوتا ہے حد سے گزر جانا، ایک ہوتا ہے حد سے اتر جانا، ایک ہوتا ہے حد پہ رہنا۔ حد سے گزر جائیں تو الحاد ہے، حد سے اتر جائیں تو یہ بدعت ہے، حد پر رہیں تو یہ اہل سنت والجماعت ہے۔ یہ میں نے بات سمجھائی ہے، یہ ہے اس کی تعریف۔ پھر میں نے اس کی مثالیں دی ہیں۔ مثالیں مثلا ایک شخص ہے جو اللہ کو ہر جگہ پہ نہیں مانتا، الحاد نہیں مانتا۔ ایک ہے جو اللہ کو ہر جگہ مان پر نبی کو بھی ہر جگہ پہ مانتا ہے، یہ ہے بدعت۔ ایک ہے اللہ کو نبی کو اپنے روضہ پہ مان کے اللہ کو ہر جگہ پہ مانتا ہے، یہ اہل سنت والجماعت۔ ایک ہے صراط مستقیم کا معنی، تعریف۔ پھر میں نے بتایا صراط مستقیم مثالیں، اپنے عقائد میں نے مثالیں دے کر سمجھایا۔ نمبر 2، صراط مستقیم کی علامات، نبی کا راستہ، پھر شہید کا، نبی کا راستہ، صحابی کا راستہ، شہید کا راستہ، ولی کا راستہ، یہ علامتیں ہیں۔ پھر نمبر 3، اس پہ انعام کیا ہے؟ انعام ہے پل صراط سے گزرنا، انعام ہے پل صراط سے گزرنا۔ دنیا میں انسان جتنے اعمال کرتا ہے، ہر عمل کی عالم مثال میں کوئی صورت ہوتی ہے۔ آپ نے معراج کا واقعہ پڑھا ہے، ہر کوئی صورت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو رجب میں معراج کے عنوان پر تفصیل سے گفتگو کروں گا، اور کم از کم ہفتہ پہلے آپ کو اطلاع بھی کر دیجیے گا، آپ اس گفتگو کو سماعت فرمائیں، میں وہاں بھی اس بات کو کھولوں گا۔ عالم مثال میں ہر عمل کی ایک صورت ہوتی ہے۔ اسی طرح
پل صراط صراط مستقیم کی ایک صورت ہے. حد سے گزرنا اور حد سے اترنا، ان کے بیچ میں رہنا کتنا مشکل ہے. کوئی آدمی حد سے گزرے بھی نہیں، حد سے اترے بھی نہیں، صرف حد پہ چلے، یہ بہت مشکل ہے. تو یہ مشکل کام دنیا میں انسان کے ذمہ ہے، اور پھر پل صراط سے گزارنا یہ اللہ کے ذمہ ہے. وہ صراط مستقیم کی عملی صراط مستقیم کی صورت مثالیہ کا نام ہے. اب بتائیں، جس طرح یہاں صراط مستقیم پر چلنا مشکل ہے تو پل صراط پہ چلنا مشکل ہے نا. یہ چلنا بندے کے ذمہ ہے، وہاں سے گزارنا پھر اللہ اپنے ذمہ لے لیتے. عقیدہ نمبر 29، جنت اور جہنم کی تخلیق. والجنت والنار حق وہما مخلوقتان اليوم ولم يصرح نص بتعیین مکانہما بل ہما حیث شاء اللہ اذ لا احاطۃ لنا بخلق اللہ وعوالمہ. جنت اور جہنم برحق ہے، ثابت ہے، ان دونوں کو پیدا کر دیا گیا ہے، یہ آج بھی پیدا ہو چکی ہیں. لیکن آیت یا حدیث میں اس کے مکان کی وضاحت نہیں کہ کس مقام پر جنت ہے، کس مقام پر جہنم ہے، بلکہ بل ہما حیث شاء اللہ، یہ جہاں اللہ نے چاہا وہاں ہے. اذ لا احاطۃ لنا، ہم نہ اللہ کی مخلوقات کا احاطہ کر سکتے ہیں اور نہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ جہانوں کا احاطہ کر سکتے ہیں. اللہ نے کتنے جہان پیدا کیے، نہ ہم ان کا احاطہ کر سکتے ہیں نہ اللہ کی مخلوق کا احاطہ کر سکتے ہیں. یہاں دو باتیں سمجھیں. ایک بات یہ کہ جنت اور جہنم پیدا ہو چکی ہیں اور جنت اور جہنم ہمیشہ رہیں گی، یہ فنا نہیں ہوں گی. پیدا ہو گئی ہیں، فنا نہیں ہوں گی. کوئی شخص کہتا ہے قرآن کے اندر کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، اور آپ کہتے ہیں جنت جہنم فنا نہیں ہوگی. یہ عقیدہ تو قرآن کے خلاف ہے. ہم نے کہا دیوبند کا عقیدہ و قرآن کے خلاف ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آپ نے آیت نہیں سمجھی یا دیوبند کا عقیدہ نہیں سمجھا. یہ جو ہم نے کہا کل من علیہا فان، اس کا معنی جب یہ کریں گے ہر چیز فنا ہو جائے گی تو اشکال ہوگا کہ جنت اور جہنم فنا نہیں ہوگی. اس کا ترجمہ جب یہ کریں گے ہر چیز فنا ہو سکتی ہے، اب اشکال نہیں ہوگا. کیوں؟ ہم کہتے ہیں ہر چیز فنا ہو سکتی ہے سوائے اللہ کی ذات کے، وہ فنا نہیں ہو سکتی. میں اس کو سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں، ایک ہوتا ہے فنا امکانی، ایک ہے فنا عملی. فنا امکانی کا معنی کہ فنا ہو سکتی ہے، فنا عملی کا معنی کہ فنا ہوگی. اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا عملی بھی نہیں اور فنا امکانی بھی نہیں، نہ فنا ہو سکتے ہیں نہ فنا ہوں گے. اور جنت اور جہنم ان میں فنا امکانی ہے، فنا عملی نہیں، یعنی فنا ہو تو سکتے ہیں لیکن فنا ہوں گے نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کا معاملہ الگ ہے اور ہمارا عقیدہ اس آیت کے خلاف نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، کبھی بھی الجھن کے اندر مبتلا نہیں ہونا. والجنت والنار حق. دوسری بات میں نے شروع میں کہا تھا، حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان للعالم ثانیا قدیما. وہاں میں نے یہ بات کی تھی کہ جہان 4 قسم کے ہیں: عالم برزخ، عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت. اور یہاں شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمارے علم میں نہیں کہ عالم کتنے ہیں، تو پھر آپ نے 4 کیسے کہہ دیے؟ اور شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اذ لا احاطۃ لنا بخلق اللہ وعوالمہ، ہم اللہ کی مخلوقات اور اللہ کے جہانوں کا احاطہ نہیں کر سکتے. کتنے ہیں؟ تو تم نے 4 کیسے کہہ دیے؟ میں نے اسی وجہ سے وہاں گزارش کی تھی، انسانوں کے تعلق کے اعتبار سے جہان 4 ہیں، یعنی وہ جہان جس سے انسان کا واسطہ پڑا ہے وہ 4 ہیں: عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت. باقی جہان کل کتنے ہیں ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. تو جہاں میں نے بات کی تھی وہ اور ہے، شاہ ولی اللہ فرما رہے ہیں بات اور ہے. دونوں میں کوئی تعارض ہرگز نہیں ہے، اس الجھن کے اندر مبتلا نہیں رہنا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل سے. سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.